میرا نام ہبا ہے اور میں بے حد خوبصورت ہوں۔ اپنی تعریف کرنا شاید مناسب نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بھی مجھے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ میری خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب میں اپنی دوست رابعہ کی شادی میں شریک ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ہر طرف لڑکیاں سج دھج کر آئی ہوئی تھیں، جیسے سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، لیکن پھر بھی جو بھی آتا میری دوست سے پوچھتا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گیت گا رہی تھی اور سب نے مل کر ڈانس بھی کیا۔ اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر کے تقریب کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ میری نظر اس پر پڑی اور وہ اب بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تب میں فوراً بیزاری کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور اپنی سہیلی جو دلہن تھی اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں میں نے سوچا کہ شاید وہ وہاں نہیں آئے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ نوجوان وہاں بھی آ گیا۔ اس وقت تو مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بہرحال جیسے تیسے وہ رات گزر گئی۔ ولیمے کے دن بھی اس لڑکی کی بے چین نظریں میرا پیچھا کرتی رہی۔ میں کھانا بھی ڈھنگ سے نہ کھا سکی اور بس یہی سوچتی رہی کہ اسے خبر نہیں کہ میری پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس واقعے کو بلا دیا۔ شادی سے چند دن بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص مہمان میرے گھر آئی۔ وہ یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ عمران میرا کزن ہے، اس نے شادی میں تجھے دیکھا ہے اور اب وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کی ماں بھی کل تمہارے گھر رشتہ لے کر آنے والی ہے۔ میں نے رابعہ کی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ شادی والے دنوں میں میرے لیے 3 رشتے پہلے سے ہی آ چکے تھے اور امی نے ان سب کو رد کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری منگنی پہلے ہی امی کے بھانجے عفان سے ہو چکی تھی۔ اس منگنی میں میری کوئی پسند یا ناپسند شامل نہیں تھی۔ مجھے عفان سے محبت بھی نہیں تھی اور نفرت بھی نہیں، بس یہ رشتہ والدین کی مرضی سے طے پایا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن جب میں کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی تو ایک کار میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ رابعہ لائی تھی۔ اس کی بے چین آنکھیں ایک بار پھر میرا پیچھا کر رہی تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ وہ مجھے نام سے پکار کر بولا، ہبا ذرا رک جاؤ اور میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بولا، میں نے اپنی والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انکار کا جواب ملا۔ میں نے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے والدین کی مرضی ہے، جو چاہیں وہی ہوگا۔ انکار بھی انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں، تو تم مجھ سے کیوں جواب مانگ رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، دیکھو ہبا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ میں بہت ضدی ہوں۔ جس چیز کا ایک بار فیصلہ کر لوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ شکر ہے تم نے میری بات سن لی، ورنہ میں تمہارے گھر تک تمہارا پیچھا کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، اب کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ بولا، نہیں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے کہا، میری منگنی ہو چکی ہے، کیا تم زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ بولا، ہاں، اگر ضرورت پڑی تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا اور میں الجھن میں پڑ گئی۔ کبھی دل چاہتا کہ فوراً گھر جا کر ابا جان کو بتا دو، پھر سوچتی کہ نہ جانے میرے بتانے سے معاملہ کتنا بگڑ جائے۔ اسی لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ میں 3 دن تک خوف کے باعث کالج نہیں گئی۔ چوتھے دن وہ دوبارہ راستے میں ملا اور مجھے روک لیا۔ جب میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر زبردستی کار میں دھکیل دیا۔ میں شور مچانے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر شور مچاؤ گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہ رابعہ کا کزن ہے، کچھ غلط کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں سارے راستے اس سے برا بھلا کہتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے والدین گھر میں موجود نہیں تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی امی کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ گھر والے سب گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا کر واپس پلٹی تو اس نے گیٹ بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اس نے کہا کہ پلیز ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ رونا دھونا بند کرو
اور میری بات غور سے سنو۔ میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو خدا کا واسطہ ہے تم ہی مان جاؤ اور میرے ارمانوں کا خون مت کرو۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا، ہم آج نکاح پڑھوا لیتے ہیں، پھر میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تم یہ ہرگز مت سوچنا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو اگر تم ہاں کرو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نے کہا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھٹ سے بولا، یہ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ بے شک آپ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا تم نکاح کے لیے مجھے عدالت لے جاؤ گے؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اسی جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو کر اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے اور گواہ بھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو، میرا سر چکرانے لگ گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری فضول باتوں سے گھبرا کر بے ہوش ہو جاؤں۔ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو میں کبھی بھی رابعہ کی شادی میں نہ جاتی۔ اس نے کہا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ میں چلائی، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، یہ کیسا مذاق ہے؟ پھر میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی میرا دماغ خراب کرتا رہا، مجھے سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ لیکن اب وہ میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر التجائیں کر رہا تھا، بڑی بڑی قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، پھر رخصتی تمہارے والدین ہی کریں گے۔ میں رو رو کر یہی کہتی رہی، دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بولا، لیکن اس سے پہلے تمہیں نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ درمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر تنکا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ بدستور وہ دروازہ بند کیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈر رہا تھا اور والدین کی پریشانی اور ان کی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا کہ کر لو نکاح اور پھر مجھے گھر جانے دو۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ رات گزر جائے گی اور یہ ضد پر اڑ جائے گا، ہاں کہہ دو تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ مگر اس نے تو نکاح کی ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ آپ دونوں جلدی آؤ، اپنی بیگمات کے ساتھ آؤ۔ پھر اس نے کسی وکیل کو فون کیا اور کہا، بھائی قاضی کو جلدی سے لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ میں نے گھبرا کر کہا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقیناً میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری زبردستی کی ہاں کو اس نے میری مرضی اور رضامندی جانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 مزید کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکی۔ ان کاروں میں قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب بھی تھے۔ اس وکیل کو میری طرف سے وارث بننا تھا۔ عمران کے 2-3 دوست اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں آ گئے۔ آنے والی خواتین فوراً مجھے غسل خانے میں لے گئی، ہاتھ منہ دھلوایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھی مجھے پہنا دیا۔ میں اس ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلمایا جا رہا ہے۔ مجھے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح ان فریبیوں کے چنگل سے نکلوں اور رات گزرنے سے پہلے جلد از جلد گھر پہنچوں۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور عمران کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں میں عمران کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا، اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس سے کہیں کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھے اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ وہ کہنے لگے، ہاں ہاں فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا اور وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی، مگر میں نے نہ چکھی کیونکہ یہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب عمران بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو،
یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی۔ وہی لباس پہن لو جو تم گھر سے پہن کر آئی تھی، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا، پھر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر تیزی سے گاڑی دراتے ہوئے مجھے کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے لیے تم دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دے۔ تم میری زندگی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ پلیز خود کو سنبھال کر رکھنا۔ اب تمہارے پاس وقت ہے اس بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور انہیں راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا، انہیں منانے کے لیے بھی تو مجھے وقت چاہیے۔ اس کی انہی باتوں میں راستہ کٹ گیا اور میں خاموش بیٹھی روتی رہی۔ مجھے اس پر غصہ تو بے حد آ رہا تھا، مگر میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جب گھر نزدیک آیا تو میری جان میں جان آئی۔ ابھی تک میری آنکھوں سے اشک رواں تھے، جن کو میں نے اوڑھنی سے پوچھا بھی نہیں، یوں ہی بہنے دیا۔ عمران نے اپنا رومال دیا تو میں نے پھینک دیا۔ اس نے ٹیشو پیپرز کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دور تھی تو میں نے کہا کہ گاڑی یہیں روک دو، کیا تم اب میرے گھر کے دروازے پر اتارو گے تاکہ میرے ابا تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ وہ کہنے لگا، سنتے ہیں تو سن لیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ بولا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارے والدین اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے کہ اتنی دیر سے کیوں گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 9 بجے لوٹ کر آئی ہو؟ آخر کہاں تھی؟ تم میری مانو تو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو، جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ کھانا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے، مگر پھل اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تم اب مجھے سمجھاؤ نہیں، تم نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے۔ وہ بولا، میں شیر کیوں نہ بنوں؟ میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ عمران کی ایک بات بھی مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ بولا، تم تو ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہیں دے سکو گی، اس طرح وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں انہیں ہر سچ سے آگاہ کر دوں گا۔ میں نے کہا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر یہ جھوٹ بولنے سے بہتر ہی ہوگا۔ عمران میں تو اتنی جرت تھی، مگر میں اس جیسی دلیر دل نہ تھی۔ میں تو اس تصور سے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ امی ابا کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کے غیرت بھرے غصے کا کیسے سامنا کروں گی۔ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس سے مجھ پر ترس آ ہی گیا اور اس نے مجھے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید سب میرے ہی انتظار میں تھے۔ کانپتے قدموں سے جب میں گھر کی دہلیز پار کر کے صحن میں آئی تو سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماں تیر کی مانند میری جانب لپکی اور بازو سے پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی، تیرے ابا تجھے تلاش کرنے گئے ہیں، بول کہاں تھی تو؟ پھر ماں نے میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر مجھ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتا کیوں نہیں رہی تم تو اتنی پریشان ہو اور آنکھیں بھی سرخ ہیں۔ میں ماں کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ماں میرے رونے سے کچھ اور ہی مطلب سمجھ بیٹھی۔ حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھی۔ ماں بولی، بیٹی کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ابا اور بھائی شام سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو کہنا کہ میں تمہارے گھر سے نکلتے ہی مغرب کے وقت گھر آ گئی تھی۔ میں بھی ایسا ہی کہوں گی۔ ماں مجھے بھائی اور ابا کے غصے سے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگی۔ جیسے میں نے سمجھایا ہے ویسا کہنا، ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر رات گئی، ابا اور بھائی گھر واپس لوٹے۔ بھائی اور والد میری تلاش میں کالج کی پرنسپل، سہیلیوں کے گھروں اور نہ جانے کہاں کہاں سے خوار ہو کر واپس آئے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، ہبا تم صبح سے کہاں مر گئی تھی؟ اور میری زبان پر چپ کے تالے لگے ہوئے تھے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود میں نہ کوئی جھوٹی کہانی بنا سکی اور نہ سچ بتانے کی مجھ میں ہمت ہوئی۔ امی نے سر پیٹ لیا اور سینہ کوٹ ڈالا۔ بھائی بھی مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے اور ابا نے ناراضگی میں خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا۔ امی اور میں ساری رات روتی رہی۔ ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی، جس انسان کے ساتھ تو اتنی دیر تک غائب رہی، کم از کم اس کا نام تو بتا دے۔
وہ کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، اور اس نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ جب بھی میں ماں کی طرف دیکھتی تو آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ ماں مجھے کوستے ہوئے کہنے لگی، گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے تو بہتر تھا کہ تو واپس لوٹ کر ہی نہ آتی، وہیں رہ جاتی۔ ہماری عزت تو پامال ہو چکی ہے، اب تجھے گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش شیبہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیرے ابا، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھیوں کے گھر سے بھی پوچھ آئے ہیں، اب ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں تیرے منگیتر کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے سارا دن کچھ نہ کھایا، یہاں تک کہ دوسرے روز بھی کچھ نہ کھایا۔ ابا کمرے میں بند پڑے رہے اور میرے بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں صوفے پر پڑی سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کی خاموشی کو کھول دے۔ میں کیوں گونگی ہو گئی ہوں؟ مجھے ہمت دے کہ میں سارا ماجرا سچ سچ بیان کر دوں۔ پھر میں سارا دن یہی ارادہ کرتی رہی کہ کسی طریقے سے گھر میں کشیدگی کم ہو تو میں ساری حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی تو سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ابا تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، نہ وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرت کر سکی۔ اسی دن شام کے وقت عمران کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ انہیں عمران نہیں بھیجا تھا کیونکہ اسے فکر تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، مگر آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیے آپ لوگوں کی غفلت سے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے، بچوں نے اپنی منمانی کر لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی اور عمران کے ساتھ نکاح کے وقت میری لی گئی تصاویر میرے والدین کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے، ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی شریف ہیں۔ اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ ہی آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو وہی کریں۔ آپ عدالت جانا چاہتے ہیں تو عدالت جائیں، یا پھر اس لڑکی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ہم عزت کے ساتھ اس بچی کی ڈولی کو لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی عزت دار اور صاحب جائیداد ہیں۔ بے شک آپ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہمیں سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصاویر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر میرے والدین نے کمرے میں جا کر آپس میں مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے کہا، بیٹی کو مار دو یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دو۔ ماں نے کہا، جو تمہاری عزت رکھنے آئے ہیں انہیں تاریخ دے دو اور بات کو زیادہ نہ بڑھاؤ۔ عدالت میں جانے سے رسوائی اور ذلت ہی ہوگی۔ اگر لڑکی اپنی اتنی منمانی کر سکتی ہے تو کیا وہ عدالت میں ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو کہ ہماری بیٹی رات گھر واپس آ گئی اور باہر نہیں رہی۔ امی کے سمجھانے پر ابو اس رشتے کے لیے مان گئے اور کمرے سے نکل کر شادی کی تاریخ دے دی۔ میرے والدین اتنے عقل کے اندھے نکلے کہ رشتے کے لیے ہاں کرتے ہوئے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ میری مرضی کیا ہے یا عمران کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا اور کیسے ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئی۔ وہ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ ماں نے کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھ کر کہا، اس بڑھاپے میں تو نے جس طرح ہمیں ذلیل و خوار کیا، اس سے بہتر تھا کہ تو پہلے ہی منہ سے کچھ کہہ دیتی اور اپنے اس چکر سے مجھے آگاہ کر دیتی۔ میں عفان سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی۔ اب برادری والوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو ساری بات بتائی، مگر انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر اس نے زبردستی نکاح کیا تھا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویریں بھی بنوا لیں؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر میں تیرے ابا اور بھائیوں کو یہ بات کہوں تو کیا وہ اس بات پر یقین کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس گھر میں اب نہ کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ ہی کوئی سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ خاندان والوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا، بتانے سے قاصر ہوں۔ منگیتر سے پیچھا چھوٹنے کی کہانی تو الگ ہی تھی۔ اماں کے تانے سن کر میرا دل پھٹنے کو آتا تھا۔ ان دنوں میں نہ جی رہی تھی اور نہ ہی مر رہی تھی۔ کبھی میں عمران کو کوستی تو کبھی زہر ڈھونڈنے کا سوچتی تاکہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی زہریلی نظروں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو میرا پہلے سے ہی تیار تھا اور پھر وہ دن آ گیا جب میری رخصتی ہوگی اور عمران کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ وہ مجھے بڑی چاہت اور ڈھول باجوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے سب ناراض تھے۔ وہ شادی میں شامل نہ ہوئے، دودیال والے ہی شریک ہوئے۔ رخصتی سے پہلے ابا میرے کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اب اپنے دکھ سکھ کی ذمہ دار خود ہی ہوگی، ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی اس کی مثال پورے ہمارے خاندان میں نہیں ملتی۔ ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے اور کیا کرتے۔
ابا کی یہ تلخ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری میں بیان نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد شروع میں تو عمران سے بہت خفا رہی، مگر عمران کو میری ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اتنا خوش تھا جیسے ساری دنیا کی خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ کچھ دنوں تک میں اس سے خفا رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر آخر کار مجھے اپنی خالی جھولی کسی کی محبت سے تو بھرنی ہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل عمران کو قبول کرنے لگا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے دنیا جہاں کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہیں گے۔ آج ان کے لیے میرے بغیر ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میری نفرت بھی محبت میں بدل چکی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ امی ابو نے بھی بالآخر ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات ابھی تک ہے کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا اور اندھیرے میں رکھا۔ مگر سچ تو میرا خدا ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور میں اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنے ماضی کو بھول کر اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بیٹیاں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں۔ یہ ذرا سی گرم ہوا پر بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ کی بیٹیوں یا بہنوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو بغیر ان کو سمجھے اور تحقیق کیے ان سے ہمیشہ کے لیے منہ نہ پھیر لیا کریں، بلکہ جو بھی معاملہ ہو اسے ٹھنڈے دماغ سے حل کیا کرے، کیونکہ اگر آپ کے بیٹوں یا بھائیوں سے اگر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر بیٹیاں بھی تو انسان ہی ہے نا، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ویسے بھی ایسا کون سا انسان ہے جس سے کبھی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو؟ کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، اگر غلطیاں نہ کرے تو وہ فرشتہ کہلائے۔ اور ہاں، جتنی اہمیت آپ اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو دیتے ہیں، اس سے 2 گنا اپنی بیٹیوں کو دیا کریں، کیونکہ وہ تو آپ کے گھر میں کسی کی امانت ہونے کے ناطے چند سالوں کی مہمان ہوتی ہے، اور مہمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور کبھی بھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر حتمی فیصلہ نہ کیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک غلط فیصلہ کسی کی ساری زندگی تباہ کر دے۔